سوال ہے کہ کیا محفل سماع سننا درست ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اللہ والوں کے عشق و محبت کی باتیں سن کر کچھ لوگوں پر حال طاری ہو جاتا ہے یا جذب کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت انسانوں پر ہی نہیں بلکہ حیوانوں، جمادات اور نباتات پر بھی ہوتی ہے۔ پہاڑ، پتھر، خشک لکڑیاں، اونٹ، دیگر جانور وجد میں آتے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ اس کیفیت کے طاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کائنات کے ذرے ذرے میں موجزن ہے۔ یہ محبت جب پورے شباب پر ہو تو جذب و کیف کی کیفیت طاری ہونا انہونی بات نہیں ہے، اور شریعت میں بھی کسی جگہ پر جذب و مستی اور کیف و حال کے طاری ہونے کی ممانعت نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے وقت کھجور کے ستون سے ٹیک لگا لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر چڑھ کے کھڑے ہوئے تو وہ کھجور کا ستون آنسو بہاتا جسے ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ لگتا تھا کہ اب پھٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر اس کے پاس تشریف لائے، اسے سینے سے لگایا۔ وہ اس بچے کی طرح رو رہا تھا جسے چپ کرایا جائے، یہاں تک کہ اسے سکون آ گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس ذکر کی وجہ سے رویا جو سنتا کرتا تھا۔ بخاری میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو محفل سماع کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کئی سالوں سے چلنے والے سلاسل میں محفل سماع سنی جاتی ہے۔ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم معاملہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو سماع کا حکم فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سماع کے بارے میں فتویٰ اپنے دل سے لینا چاہیے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو اسے مان لے گا وہ بنا دلیل کے بھی مان لے گا، اور نہ ماننے والے کو سمجھا کر بھی ہماری ہر کوشش بیکار رہے گی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تھے تو اس وقت ان کی سید مبارک سے بھی ملاقات ہوئی اور ان کو محفل سماع میں آنے کی دعوت دی۔ سید نے جواب دیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہیں ملے گی۔ اس پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج رات تمہیں اجازت مل جائے گی۔ اسی رات سید صاحب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو زیارت نصیب ہوئی اور آپ کو فرمایا کہ بیٹا قطب الدین سماع سنے گا اور تم بھی سماع میں شریک ہو جانا۔ یوں سید صاحب نے سماع کی محفل میں شرکت کی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ محفل سماع کے دلدادہ تھے۔ وقت کے بادشاہ نے ان پر اعتراض کیا تو انہوں نے اس محفل کے بارے میں فرمایا کہ سنگ دل و سیاہ باطن سماع کی قدر کیا جانے، سماع ہمارے لیے مباح اور تیرے لیے حرام ہے۔ یہ اللہ کا خاص عطیہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملا کرتا۔ سماع کی قدردان ہی جانتے ہیں۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں حضرت بہاؤالدین زکریا کے مہمان ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ سماع کا انتظام کیا جائے۔ محفل شروع ہوئی تو سلسلہ شہابیہ اور سہروردیہ کے درویش حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آ کر کہنے لگے کہ 50 سال کے بعد ملتان کی خانقاہ میں یہ خلاف شرع کام کیوں؟ اس پر حضرت مخدوم نے فرمایا کہ تم بھی عجیب ہو، جن لوگوں کی دربانی بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں ان کی نسبت خلاف شرع کام کا خیال ہرگز زیب نہیں۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اولین استاد ہونے کے باوجود ان کے اس درجہ معتقد تھے کہ ان دونوں کا وقت اکثر ساتھ گزرتا تھا۔ جن دنوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں سماع کی محفل ہزاروں لوگوں نے سنی، اور اس محفل کے لیے لنگر کا انتظام کچھ یوں ہوا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آستین جھاڑی اور ہر ایک کے سامنے 2 کاک یعنی نان اور حلوہ حاضر ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش کے دربار میں اس کے قاضی اور مفتی نے جب ان سماع کی محفلوں پر اعتراض کیا اور ان دونوں بزرگان کو اپنے پاس آنے کا حکم دیا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے نکلا کیا زیر زمین جانے کا ارادہ ہے؟ یہ فرمانے کے بعد اپنے پیر کے عرس کے موقع پر محفل سماع منعقد کی، اور ہر طرح کے پہرے کے باوجود اس محفل میں حاضرین کی تعداد اتنی تھی کہ دل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ جب قاضی اور مفتی صاحبان وہاں پہنچے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو۔ یوں زمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ان دونوں سے فرمایا کہ آج تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ سماع کیا چیز ہے۔ یہ دونوں سن کر رو کر معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ سماع اللہ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ان قاضی اور مفتی صاحب کا انتقال اسی روز ہو گیا جیسا کہ حضرت کے منہ سے ان کے زیر زمین جانے کا فرمان جاری ہوا۔
اللہ ہم سب کو بنا کسی اختلاف کے سچائی کے ساتھ اللہ اور پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص قربت نصیب کرے، آمین۔